and the receipt of amount paid to the Nizam. One. The second question was asked from the Nizam Trust and the Nizam family people, does this land belong to you? On record in the House Committee, the Nizam family and the Nizam GPA came and said that this land doesn't belong to us. It is not in Blue Book. It is the land of Waqf and is the land of Dargah. We do not have any claim on it, nor we have ever given or requested for any claim, nor we received any amount. تو اس کے بعد میں سر ڈیسائیڈ ہوا, پھر یہ گڑبڑ ہوئی, and then it was decided کہ again کہ they will search for it. Sir, if any amount is gone from the government treasury, there has to have an order, there has to have a challan. نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا. اس طریقے سے یہاں کی زمین گئی. اور ایک اگر مثال تو حسین شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ 1600 چلر ایکڑ زمین. آپ خود غور کریے اسپیکر صاحب, جب تلنگانہ ایجیٹیشن کے لیے تلنگانہ راشٹر سمیٹی جدوجہد کر رہی تھی علیحدہ ریاست تلنگانہ کے لیے, تو اس وقت ٹی آر ایس نے ایوان اسمبلی میں میرے ساتھ کھڑے رہ کر احتجاج کیا تھا کہ ہاں اکبر صاحب صحیح بول رہے ہیں, یہ وقف کی جائیداد ہے, تلنگانہ کے وقف کی جائیداد ہے کہہ کر ہم لڑے. اور اس کے بعد کورٹ میں بھی گئے, کورٹ سے بھی آرڈر لے کر آئے. لیکن آج آپ بتائیے کہ 1600 چلر زمین پر جہاں پہ آئی ایس بی ہے, مائکروسافٹ ہے, ایمار کو دی گئی, وپرو ہے, اور ساری زمینات چلی گئیں. پھر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے سامنے علی سعد عاشور خانہ. سر, فرام دس ہاؤس اینڈ دین آئی وینٹ ٹو دا کورٹ اینڈ گاٹ این آرڈر آف کینسلیشن آف پٹاز. پٹا کو کینسل کرنے کے بعد بھی اس میں انٹری ہوئی. تو سر میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ مسلمانوں نے اپنی زمینات کو کھویا ہے جاگیر ایبولیشن ایکٹ میں, انعام ایبولیشن ایکٹ میں, اور اس کے بعد ہم نے اپنی زمین اربن لینڈ سیلنگ میں کھوئی ہے, ہم نے اپنی زمین کھوئی ہے تو ایگریکلچر لینڈ سیلنگ ایکٹ میں, اور اس کے بعد بھی سلسلہ جاری رہا اور آج بھی جاری ہے. میں کہوں گا کہ جتنے بھی اوقافی زمینات ہیں وہ یا تو کوئی قبضہ کر لے رہا ہے, کوئی رجسٹریشن کر لے رہا ہے, یا پھر اس پر گورنمنٹ پٹے دے دیتی ہے, یا اس کو اسائن لینڈ کہہ کر غریب غربا میں غریبوں میں بانٹ دیتی ہے. تو میں آپ کے ذریعے حکومت سے یہ مطالبہ کروں گا کہ آپ نے اپنے بل میں یہ پروویژن لایا ہے کہ گورنمنٹ لینڈز کو رجسٹر نہیں کیا جائے گا, تو اس میں آپ ایک اضافہ کیجئے کہ وہ لینڈز جو ٹیمپل کے ہیں, وہ لینڈز جو انڈومنٹ کے ہیں, وہ لینڈ جو درگاہ کے ہیں, وہ لینڈ جو مسجد کے ہیں, وہ لینڈ جو وقف ہیں, ان کا گزیٹ جاری ہوا ہے تو ان لینڈز کو بھی رجسٹریشن نہیں کیا جائے گا. تو ہم سمجھیں گے کہ واقعی میں ہمارے ساتھ جو 70 برس سے جو ناانصافی ہوتی آ رہی ہے وہ اس بل کے ذریعے ہم کو کچھ انصاف ملے گا. ہم امید کریں گے کہ انصاف ملے گا. اگر نہیں پھر وہی قانون بن جائے گا, تو پھر نیا قانون بننے کے بعد بھی ہم کو کچھ نہیں ملے گا. تو یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 77,000 acres of land has been identified in first survey, and the entire extent of land has been reconciled with the revenue department. After reconciliation of the revenue records, gazette was issued. In spite of gazette being there alive, not being challenged for the last 50 years, 30 years, 20 years, are the land grabbers are encroaching upon the land, or the government is claiming that land to be theirs. So it is a very sad state of affairs, sir. I am taking this opportunity and speaking on the subject by welcoming the decision of bringing in this new law, which I would be supporting, my party would be supporting. But at the same time, I expect some justice to the waqf lands. جو انجسٹ, جو مسلسل جو ناانصافی کی گئی, اس پہ انصاف کی پکار لگائے میں آج یہاں کھڑا ہوں اس امید کے ساتھ کہ ہاں اس بل کے ذریعے مجھے میری اوقافی جائیدادوں پر کوئی انصاف ملے گا. سر, in your constituency, sir, in your district in Nalgonda, sir, بڑے پہاڑ درگاہ is there. Yes, sir. تو وہ صاحب اس درگاہ کے 500 ایکڑ ہے صاحب وقف لینڈ, آج فارسٹ ڈپارٹمنٹ کے پاس ہے. فارسٹ ڈپارٹمنٹ سے وہاں ہے, درگاہ کو جانے کے لیے فارسٹ والے ایک راستہ دے دیے بس.
تو یو کین جسٹ امیجن سر کہ فارسٹ کے لوگ کلیم کرتے ہیں یہ ہماری زمین ہے. ایک زمانے میں اے پی آئی آئی سی تھی, اے پی آئی آئی سی نے یہ پورے زمینات پورے دیے تھے. یہ گچھی بولی منی کنڈا جاگیر ہے. یہ منی کنڈا جاگیر کس کی؟ درگاہ حضرت حسین شاہ والی رحمت اللہ علیہ کی. چنگی چرلا میں سر, چنگی چرلا میں بھی 1200 ایکڑ زمین ہے. حضرت شاہ راجو خطار رحمت اللہ علیہ کی درگاہ مہیشورم میں 500 چلر ایکڑ اراضی ہے صاحب. مہیشورم میں پٹا ہم کینسل کرے سر. جب ہم ہاؤس کمیٹی لے کر گئے مہیشورم پر تو پٹے داروں نے پتھروں سے مارا, سارے ممبرز چلے گئے صاحب. پولیس پروٹیکشن بھی نہیں تھا, میں اکیلے ٹھہرے رہا وہاں پر, اور وہاں پہ جا کے ہم نے ریونیو ڈپارٹمنٹ کو لے جا کر پوزیشن لیے. آج وہ زمین بھی ویسی. علی سعد عاشور خانہ سر 77,000 ایکڑ سر. سیکنڈ سروے واز ڈن آن ڈیمانڈ آف MIM. پھر سیکنڈ سروے میں 3,000 ایکڑ آئیڈینٹیفائڈ. 3,000 ایکڑ آئیڈینٹیفائی ہونے کے بعد میں ریکنسیلیشن نہیں ہوا. تو یہ ایک اہم میں کہوں گا بہت اہم مدعا ہے, اہم مسئلہ ہے. میری آپ سے درخواست ہے کہ پلیز اس پر غور کیجئے. ہم کو کسی نے انصاف نہیں دیا. بڑے ہی درد کے ساتھ, کرب کے ساتھ, تکلیف کے ساتھ, افسوس کے ساتھ بیان کرتا ہوں کہ میں لٹتے رہا, لیکن وقت کے حکمرانوں نے مجھ کو لوٹا ہی نہیں بلکہ مجھے تباہ و برباد کیا, اور کبھی بھی میرے ساتھ انصاف نہیں کیا. لیکن آج میں یہاں کھڑے ہو کر امید کرتا ہوں, توقع کرتا ہوں, سیکولر ذہن رکھنے والا چیف منسٹر, مسلمانوں سے ہمدردی رکھنے والا چیف منسٹر ضرور ہمارے ساتھ انصاف کرے گا, اور اوقافی جائیدادوں کا نہ صرف تحفظ کرے گا بلکہ ان جائیدادوں کو وقف بورڈ کے حوالے کرے گا. اگر اوقافی جائیدادیں بچ جائیں گی محترم اسپیکر صاحب, تو ہم کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے. مسلمان خود اپنے پیروں پہ کھڑے ہو سکتا ہے. منشے وقف میں بیواؤں کے لیے وقف کیا گیا, وقف میں یتیموں کے لیے وقف کیا گیا, وقف کیا گیا ہے تعلیم کے لیے, وقف کیا گیا ہے کئی مقاصد کے لیے. منشا وقف ہے, لیکن آج نہیں ہو رہا. میں امید کرتا ہوں کہ چیف منسٹر صاحب ضرور سنجیدگی سے غور کریں گے. جب میں آج کھڑے ہو کر جب اوقاف کی بات کرتا ہوں تو ساتھ ساتھ اسپیکر صاحب میں آپ کے ذریعے ایک بات چیف منسٹر صاحب کے علم میں لانا چاہتا ہوں جو بہت ہی نازک مسئلہ ہے. اس کے اوپر بھی فیصلہ لینا ضروری ہے, اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ پرانا شہر اور نئے شہر کے بہت سارے سلمز جو ہیں, سلمز جو گورنمنٹ سرپلس لینڈ تھا لیکن گورنمنٹ پوزیشن نہیں لی اور بیچنے والوں نے بیچ دیا, لینے والے غریبوں نے اس کو خرید لیا, رجسٹری نہیں ہوئی, نوٹرائز ڈاکیومنٹ پہ لے لیا. آج تقریباً 80% پرانا شہر اور نئے شہر کے سلمز نوٹرائز ڈاکیومنٹ پہ ہیں. تو ہم سوال میرا آپ کے ذریعے چیف منسٹر صاحب سے یہ ہے کہ ہم اس بل میں کیا کوئی پروویژن دے رہے ہیں جس کے ذریعے کہ ہم نوٹرائز ڈاکیومنٹس کو رجسٹرڈ ڈاکیومنٹس کی طرح ٹریٹ کریں گے؟ اگر آپ نے کہا ہے کہ سائٹ پہ آ جائے گا گورنمنٹ لینڈ ول ناٹ بی رجسٹرڈ, سر دس از that might be a government land 10 years 15 years back. Now that land is not open, that not is encroachment free, that land has been encroached, and I would say not by the land grabber sir, that land has been encroached and bought by giving their life earned saving monies by the poorest of the poor people. وہ غریب کہاں جائیں گے سر؟ اگر اس بل میں ان کے تحفظ کے تعلق سے کچھ نہیں کہا گیا, یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے. اٹس اے ویری امپورٹنٹ سر. نوٹرائزڈ ہے, اور میں پھر آپ سے کہوں گا کہ نوٹرائز ڈاکیومنٹس ہیں سر. ایٹ دا سیم ٹائم دا امپورٹنٹ تھنگ وچ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ از دیٹ کہ سر ہمارے پرانے شہر میں GHMC کے لمٹس میں 22 لاکھ گھر ہیں, اور 15 لاکھ گھر ایسے ہوں گے صاحب کہ میں کہوں گا جن کے پاس 15 سے بڑھ کر نہ ان کے پاس رجسٹریشن کا ڈاکیومنٹ ہے, نہ ان کے پاس بلڈنگ کا پرمیشن ہے, لیکن برسوں سے رہ رہے ہیں. جب برسوں سے رہ رہے ہیں تو ان کا کیا ہوگا؟ میں بار بار آندھرا پردیش اسمبلی میں بھی یہ مطالبہ کرتا رہا کہ عوام معصوم ہے, وہ معصومیت میں لے لی,
بیچنے والے بیچ گئے, پیسے کمانے والے کما لیے, گورنمنٹ کی زمین بیچ دی, وہ تو بیچ کر جیب بھر کر پیسہ لے کر چلے گئے اور وہاں پہ رہ گیا تو وہ غریب جو اپنی زندگی بھر کی محنت اور پونجی سے بنائی گئی اور گھر کو وہاں پر لے کر وہ رہ گیا. اور اگر اس بل کے پاس ہونے کے بعد وہ نوٹرائز ڈاکیومنٹ رکھنے والا گھر کا مالک اگر اپنا گھر نہیں بیچ سکے گا, غریب اپنا گھر کب بیچتا ہے؟ جب بیٹی جوان ہوتی ہے یا بچہ جوان ہوتا ہے, بیٹی کی شادی کا وقت آتا ہے یا بچے کی پڑھائی کا وقت آتا ہے تو اس وقت بیچتا ہے. تو یہ ایک اہم مسئلہ ہے. میں امید کروں گا کہ چیف منسٹر صاحب اس کے اوپر بھی سنجیدگی سے غور کریں گے. پرانے شہر ہونے دیجیے, جی ایچ ایم سی ہونے دیجیے, جتنے بھی ہمارے نوٹیفائڈ سلمز ہیں یہاں پہ لے آؤٹ نہیں ہے صاحب, کوئی لے آؤٹ نہیں ہے, کوئی پارک نہیں, کوئی پلے گراؤنڈ نہیں, کوئی سکول نہیں, بس چھوٹے چھوٹے 50 گز 100 گز 200 گز ایسے بنا دیے. زندگی میں جیسے جیسے پہلے زمین لیے تو ٹین کا شیڈ ڈالے, بعد میں کچھ پیسہ آیا تو آر سی سی کا ایک چھت ڈالے, اس کے بعد اور کچھ آیا تو بڑھاتے گئے. آج وہ لے آؤٹ نہیں ہے, رجسٹرڈ نہیں ہے, تو ان غریبوں کا کیا ہوگا؟ یہ ایک سوال ہے. امید کرتا ہوں کہ اس کے اوپر بھی حکومت سنجیدگی کے ساتھ غور کرے گی. اور جو پٹاس دے دیے گئے ہیں وقف لینڈ پر آلریڈی, سر اس کو بھی آپ دیکھیے, آپ کے سائٹ میں ڈال دیجئے کہ یہ گزیٹ ہے اور یہ گزیٹ کی اہمیت کیا ہے. سر آج ایسا ہو گیا ہے کہ پیپل آر گوئنگ اینڈ چیلنجنگ دا گزیٹ آفٹر 50 ایئرس. اب یہ ایک اہم چیز ہے. میں امید کرتا ہوں سر کہ جو مسائل میں اٹھایا ہوں اس پہ دیکھیں گے, اور سب رجسٹرار will be empowered to deal with the registration and mutation of non-agricultural properties, sir. Sir, about Dharani, sir, portal, the digital platform for creating and maintaining the record of rights will be launched to make available a list of agricultural and non-agricultural land across the state, sir. So the bill also provides for stringent punishments such as removal or dismissal from services and criminal proceedings against a public servant who tampers with records or write or passes an order in a fraudulent way, sir. Sir, میں اس میں یہ بھی کہوں گا, sir, آپ اس میں وہ آفیسر جو وقف لینڈ اور ٹیمپل لینڈ, اینڈومنٹ لینڈ کو بھی ٹیمپر کرے گا, اس کے خلاف بھی کاروائی کرنی چاہیے. سر ضروری ہے, یہ آپ ایک پروویژن اس میں ایڈ کریے.